واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين۔ موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے زیورات کا ایک بچڑا بنا لیا جو ایک مجسمہ تھا جس سے آواز نکلتی تھی۔ کیوں بنایا؟ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے، وہاں بھی تختیاں بھیج سکتا تھا، لیکن دین کا علم سیکھنے کے لیے یکسانیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس مجلس میں جانے کی، اس محفل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انسان اپنا ذہن پوری طرح متوجہ کر کے بات کو سمجھ سکے۔ گھر میں بھی ہم دورہ قرآن لگاتے ہیں نا، میں بھی لگا لیتی ہوں، آدھا سنتی ہوں، فون بج جاتا ہے، آدھا سنتی ہوں، کچھ کام یاد آ جاتا ہے، کوئی بندہ آ جاتا ہے، کوئی اپنا کام یاد آ جاتا ہے، وہیں بریک لگاتی ہوں، ابھی آگے کا سنوں گی، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو محفل بہت ضروری ہے۔ پھر وہی مثال ہوگی کہ اسکول کا اگر آپ کے میں گھر ہی بچے کو پڑھا لوں گی تو نہیں پڑھا سکتی۔ آپ کہتی ہیں اتنے بجے کا ٹائم رکھوں گی، چلے اتنے کا کر لیتی ہوں، چلے اتنے کا کرتے کرتے سارا دن چلا جاتا ہے۔ اسکول چلا جاتا ہے بچہ، ایک فکس ٹائم میں وہاں بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، وہ جو کچھ وہاں سیکھ آتا ہے وہ ہم ساری زندگی اس کو نہیں سکھا پاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ بلایا، ٹھیک ہے، علیحدہ بلا کے ان کو سمجھانے تھا سارے پیغامات۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ استاد نہیں تھا، استاد نہیں تھا، آپس میں عقلیں لڑائی۔ کیا عقل لڑائی گئی؟ کیا سمجھ آئی بغیر استاد کے؟ کہ جتنا وہ جب انہوں نے بہانہ ڈالا تھا فرعون سے کہ ہم عید کا دن ہے، میدان میں جا کے عید منائیں گے، تو فرعون ایک دن کے لیے ساری بستی کے لوگوں کو اپنے قیمتی زیورات پہننے کے لیے اور اپنے قیمتی برتن کے چلیں، اس میں کھائیں پیئیں گے، موج کریں گے، شام کو جمع کر دیا جاتا تھا۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں چاہیے، کہ انہیں شک ہو جائے گا، سو انہوں نے اسی طرح لے لیے، اور لینے کے بعد یہ چل پڑے، اور جب دریا پار کیا تو ان کے پاس تھا سارا کچھ۔ اب کیا کریں، زہرا زیور سونا کھانے سے تو نہیں پیٹ بھرتا۔ انہوں نے کہا کہ ان ساروں کو پگھلاتے ہیں، اور اسی میں سے ایک سامری جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اس نے کہا کہ اس کو پگھلاتے ہیں، پگھلا کے بچڑا بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، ٹائم پاس ہوگا اور عبادت کریں گے۔ اور اس کو موقع بھی ملا، اس نے کہا کہ آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ تمہیں لگتا ہے بھول گیا ہمیں یہاں صحرا میں چھوڑ کے۔ تو یہ سارا واقعہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس باعمل استاد نہ ہو تو بھی پھٹکنے کی چانس ہر وقت رہتے ہیں۔ ایسی صحبت ضرور اختیار کیے رکھیں جو بھی آپ کے قریب و جوار میں ہے۔ کوئی بھی ایسی استاد، ظاہر آپ عورتیں فیمیل کے پاس ہی جائیں، گاہ بگاہ ضرور ایسی مجلسیں اٹینڈ کرتی رہیں تاکہ آپ کو وہاں سے ایک پہلے پٹرول ملتا رہے اور آپ دوبارہ نئے سرے سے اس کام پہ جٹ جائیں، ورنہ برگلانے والے بہت ہوتے ہیں اور انسان کو اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ چلی جاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر آہستہ آہستہ انسان کا سارا ایمان ضائع کر دیتی ہے۔ موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے زیورات ایک بچڑا بنا لیا اور ایک مجسمہ تھا جس سے آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے گفتگو نہیں کرتا اور انہیں سیدھی راہ بتاتا تھا؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور یہ ظالم تھے۔ اور جب وہ پشیمان ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ واقعی ہم گمراہی میں مبتلا ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم یقیناً سخت نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم پہ غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے تو فرمانے لگے تم نے میرے بعد یہ بڑی ناشائستہ حرکت کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور آپ نے جلدی سے تختیوں کو رکھا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ انہوں نے کہا بھائی جان، قوم نے مجھے بے وقت سمجھا اور مجھے مار ڈالنے کے در پر ہو گئے، لہٰذا آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں، مجھے ان ظالموں میں شمار نہ فرمایا اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطائیں معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، باقی تو سب سے زیادہ بڑا مہربان ہے۔ دو چیزیں ملتی ہیں جہاں آپ کو پتہ لگے کہ اب تبلیغ سے جان جانے کا خطرہ ہے، ایک عزیمت ہوتی ہے نا، ایک رخصت، جہاں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عزیمت کرنے سے دین پھیلے گا۔ بہت سے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے عزیمت کو اہمیت دی اور ان کے اپنے شہید کر لینے سے، جان دینے سے جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ جہاں ایک جگہ ہوتی ہے رخصت، جہاں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے یہاں مار کھانے سے یا مر جانے سے فرق کسی کو نہیں پڑنا، تو وہاں سے پھر ہٹ جانے میں بہتری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے دیکھا کہ میرا یہاں زور تو چلے گا نہیں، مجھے یہ مل کے مار دیں گے، یا پھر میرے ساتھ کچھ لوگ میرے ساتھ لگ جائیں گے تو فرقہ بن جائے گا۔ ایک فرقہ پوچھ رہا ہے بچڑے کو اور ایک فرقہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے نہیں پوچھ رہا، ایک روک رہا ہے کہ نہیں میرے ساتھ جو لگے تو پھر لڑائی تو یقینی تھی۔ تو آپ نے فرقوں سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لی کہ بھائی آئے گا خود ہی سمجھائے گا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ شرک سے تو بچایا جا سکتا ہے، تو فرقہ بازی سے بچایا جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی گھر کی لڑائی اس نچ پہ نہ پہنچے کہ فرقے بن جائے۔ ہوتا نا کوئی بھائی بہن کی طرف ہو جاتا ہے اور کوئی بھابھی جٹھانی کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اتنے نچ پہ نہ لے کے جائیں، معاملوں کو وہیں ختم کریں اور ایسے معاملے مت حل کریں جس کی وجہ سے گھر میں فرقہ بازی بنے، اور قوم میں تو بننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو
تو انہوں نے اس لیے وہاں پہ خاموشی اختیار کر لی. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری بات بتائی، آگے وہ ساری آیتیں بھی آئیں گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے بھائی کے اس فعل کی معافی مانگی. جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، یقیناً جلدی ان پر ان کے رب کا عذاب ٹوٹے گا اور انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت اٹھانی پڑے گی. ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی سزا دیتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے، پھر ان کی بات توبہ کر لی اور ایمان لیا ہے، تو یاد رکھو تمہارا رب توبہ کے بعد معاف کر دینے والا نہایت مہربان ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ معافی کیسے ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ان کو حکم ہوا تھا. فلما سقط عن موسى الغضب اخذ الالواح، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے ہدایت اور رحمت تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں میں سے پڑھا. موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے چن لیے تھے. پھر جب انہیں زلزلے نے آدھ پہنچا تو موسیٰ بولے، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا. کیا تو ہماری چند بیوقوفوں کی حرکت پہ ہم سب کو ہلاک کر ڈلے گئی؟ تیری طرف سے صرف ایک آزمائش ہے، اس آزمائش سے جسے تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے تو چاہے راہ پہ لے آتا ہے. تو ہی ہمارا نگران ہے، لہٰذا ہم پر مغفرت اور رحمت فرما. تو بہترین معاف کرنے والا اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سعادت دیکھتے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. فرمایا، میں اپنے عذاب کو اس پر بھیجتا ہوں جس پر چاہتا ہوں. میری رحمت نے ہر چیز کھیل لی، اس لیے میں اپنی رحمت سے ان لوگوں کے لیے ضرور ہی لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکات نکالتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. جب تختیوں میں سے آپ نے آواز کرنا شروع کیا تو پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہم کیا جانے کہ آپ کوئی طور پہ اللہ نے آپ کے ساتھ کلام کیا یا نعوذ باللہ خود بیٹھ کے وہاں تختیاں لکھتے رہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ الزام تھا نا کہ آپ نے خود لکھ لیا یا لکھوا لیا. یہ ماننے کو تو وہ تیار ہی نہیں تھی کہ آپ نبی جو ہے پیغمبر ہیں، اور یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ نے یہ کلام آسمان سے اتارا ہے. اور بارہا حجتیں کرتے تھے کہ اخبارتی کیوں نہیں اتارتا، کبھی کیا مثال دیتے تھے مثالی، کبھی کیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور نصاروں کو ان کی روش بتائی جا رہی ہے کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ تم یہ کرتے رہے، آج جب وہ دنیا میں نہیں ہے تو تم ان کو پیغمبر بھی مانتے ہو اور کہتے ہو اس سے ایسا کوئی ہے بھی نہیں. سو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے وحی کی کہ اس قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر آؤ، کوئی طور پہ آؤ. جب لے کے گئے، یہ بھی واقعہ گزر چکا ہے. اللہ کی جب انہوں نے آواز سنی تو کہا نہیں سوری، ہم نہیں مانتے، ہو سکتا جادو سے آپ آوازیں نکال رہے ہو، ہمیں سامنے دیکھنا ہے اللہ کو. تو پھر اللہ نے زلزلہ وہاں بھیجا، یہ سارے مر گئے تھے. اب موسیٰ نے کہا کہ اگر میں خالی ہاتھ نیچے گیا، مجھے پتا ہے کہ یہ سخت آزمائش ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھا نا سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگوں کو لے جا کے مروا کے آ گیا تاکہ اب ہمارے اوپر حکمرانی کر سکے. تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ تیری آزمائش ہے، تو جسے چاہے گمراہی میں ڈالے، جسے چاہے رائے پہ لے آئے، تو ہی ہمارا نگران ہے، لہٰذا پہ مغفرت فرما، تو بہترین معاف کرنے والا ہے. اور آپ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ پھر زندہ کیا اور پھر ان کو لے کے آپ تو وہ زمین پہ آئے، کوئی طور سے نیچے اترے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرارهم والاغلال التي كانت علیہم الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. جو ایک ایسے نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کو اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. کیا وہ پیچھے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکات نکالتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اور جو ایک ایسے نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیاں موجود تھیں. کہا کہ جس کو اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے روک دیتے ہیں، صاف ستھری چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پہ حرام بتاتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توقع ہے انہیں ہٹاتے ہیں. لہٰذا جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں. نور سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن مجید، جو اس پر اتارا گیا وہی پورا کامیاب ہوگا. ان کی کتاب میں تھا اور ہمارے لیے یہی حکم ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم توریت میں آپ کی وہ صفت ہے جو قرآن میں ہے. عبداللہ بن عمر جو تھے یہ عالم تھے یہودیوں کے، اور انہوں نے ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لایا. اور پوچھا گیا تھا کیا تم اس طرح پہچانتے ہو نبی کو جس طرح اپنے بیٹوں کو؟ تو آپ نے کہا تھا اپنے اولاد کے ہونے پہ تو ہمیں شک ہو سکتا ہے،
کہ ہمارے بیٹے ہے کہ نہیں، لیکن نبی کے نبی ہونے پہ ہمیں شک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے توریت میں ان کی ساری نشانیاں پائی۔ آپ فرما دیجیے لوگوں کو میں تم میں سب کی طرف اس کے اللہ کا رسول ہوں جس کی تمام آسمانوں اور زمین میں حکومت ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، لہٰذا اللہ پر اس کے ایسے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے گواہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں تم بھی ایمان لیا اور اس کی پیروی کرو تاکہ راہ پا جاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت تھی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی تھی، اس کے مطابق انصاف بھی کرتی تھی۔ یہی لوگ اسلام کی طرف آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ اپنے توریت کے کافی عالم تھے اور اپنے اہل علم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی انہی میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس لیے ان کی یہاں پہ خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں بانٹ کر سب کو جدگانہ جماعتیں مقرر کر دی، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان پر وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پہ مارو، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، حالت خاندان کو اپنا کاٹ معلوم ہو گیا، اور ہم نے ان سے برابر سایہ کیا، ان کو من و سلوا اتارا، ان سے کہا کہ ہماری تین سبزی چیزوں میں سے کھاؤ پیو، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ جب ان سے کہا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ، یہاں جانا سے جی چاہے کھاؤ پیو، اور زبان سے کہتا تم یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، کہتے رہو دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور مخلصوں کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی تھی اس سے ایک بات بدل ڈالی، آخرکار میں ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ بھی واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سبت کے دن کا واقعہ تھا، اور جب ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ لیں جو ساحل سمندر پر آباد تھی، جبکہ یہ ہفتے کے بارے میں حد سے آگے بڑھ جا رہے تھے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے ظاہر ہو کر آتی تھی اور غیر ہفتے کے دن نہیں آتی تھی، پھر ان کی بے حکمی کی وجہ سے ان کی اس طرح سے آزمائش کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ہیلا بنایا تھا، ہیلا سازی کی تھی، جال پہلے ڈال دیتے تھے، ہفتے والے دن عبادت کرتے تھے، جب عبادت کا وقت ختم ہوتا تو اتوار کی صبح مچھلیوں کے انبار، اب دوسرے لوگ کہتے تھے ہماری جال میں کوئی مچھلیاں آتی، پتہ چلا کہ یہ تو جمعے کی رات ہی ڈال دیتے تھے اور پھر ہفتے والے دن سارا دن عبادت کرتے تھے، تو ہیلا سازی کرتے تھے، اس سے منع فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم بھی یہودیوں کی طرح ہیلے کر کے اللہ کی حرام کی چیزوں کو حلال نہ کر لینا، جیسے ہم نے سود کو پروفٹ کا نام دے دیا اور رشوت کو بھی آج کی ضرورت کا نام دے دیا، فیشن کو دیکھ لیں آج کل کے اسٹیٹس کا نام دے دیا۔ عورتوں کو جاب ضرور کرنا چاہیے، کس نے کہا ہے؟ نبی نے کہا ہے، نعوذ باللہ قرآن نے کہا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ نہیں کہ میں بیکورڈ ہوں، یہ نہیں کہ میں عورتوں کی ترقی کے خلاف ہوں، لیکن اتنی جتنی رب نے کہا، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ، وہ تو کسی نے ہمیں نہیں بتایا، تو سورۃ نور سیکھے، بہترین معلمہ بنے، بہترین ٹیچریں آپ بنے، کیونکہ آپ اتنی اچھی تربیت کر سکتی ہیں بچوں کی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ ریسپشنسٹ بنے اور آپ ہوسٹلز بنے، غیر مردوں کے آگے آپ سرو کریں، اپنے مرد کی سرو ہوتا نہیں آپ سے، ٹھیک ہے، اور غیروں کے آپ سرو کرتی ہیں، اپنا ہم ذرا سا بڑے ہوتے ہیں بچوں کہتے ہیں جب آپ کو پانی پلا، جب آپ کو کھانا کھلا، جب آپ کو یہ چیز پکا، تھک جاتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا کر لیا، بچوں کا کام ہے، کیوں آپ بیوی آپ کا مرتے دم تک کام ہے؟ نہیں ہوتا، سب کی ایک روش ہے، لیکن ایئر ہوسٹس کی ابھی جاب ملے تو دھڑا دھڑ جائیں گے، تو کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز طرف دھیان دیا کریں کہ ہم خود اپنی زندگیوں کو عذاب بنا رہے ہیں، گھر گھر پہ پھوٹ پڑ رہی ہے، یہ ہیلا سازی نہیں ہے۔ میں بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ وہ بہترین کسی عہدے میں جا کے لگے، کیا کرنا ہے عہدوں کو لے کے، جو اثر اس کی زندگی کا مقصد اللہ نے بنایا تھا وہی نہیں رہا۔ تو ایسی فیلڈ میں جب شانہ بشانہ آپ اسکوٹر بھی چلائیں جائیں، میں نے خود کل پرسوں پتہ نہیں میں روزوں سے پہلے کی نکلی، اڈیالے جا رہی تھی امی کی طرف، آگے سے اسکوٹر پہ آئی، اتنی بری لگ رہی تھی، وہ نہیں اچھی لگ رہی تھی، بیٹھا کیسا جاتا اسکوٹر پہ، آپ دیکھیں نا، برقع پہن کے آپ بیٹھ سکتی ہیں، کتنی مشکل ہوگی بیٹھنے میں، وہ پھنسے گا اس کے ٹائروں میں آئے گا، وہ بغیر برقعے کی تھی، وہ جو خاتون تھی، ہر بندہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، وہی کہتے ہیں دیکھنے کی چیز ایسے دیکھو بار بار، عورت بنائی دیکھنے کے لیے نا، اس پہ سیکشن ہے، وہ خوبصورت ہے، یہ نہ ہو تو نکاح کا پیغام کون بھیجے، شادی کون کرے؟ اگر کشش نہ آپ کے اندر اللہ ڈالتا تو کوئی آپ کو پوچھتا؟ اتنی عزت احترام سے کون آپ کو لے کے جائے؟ ہم اپنا احترام خود خراب کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہیلے مت بنائیں، ضرور ایجوکیشن جس قدر اپنے بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، تاکہ وہ بہترین امت کی مائیں بن سکیں انشاءاللہ۔ وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے یوں کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جس سے اللہ تباہ کرنے والا یا سب سزا دینے والا ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے آگے عذر کے لیے، تاکہ وہ ڈر جائے، پھر جب وہ باتیں بھول کے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تو ہم نے ان کو بچا لیا جو بری باتوں سے روکا کرتے تھے، اور ہم نے حکم عدولی کی وجہ سے ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب انہوں نے ان کاموں میں سرکشی کی جن سے روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔
جنہوں نے ہیلا سازی کی وہ بندر بنائے گئے، جنہوں نے ہیلا سازی کرنے سے نہیں روکا، خود نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو روکنے کی، وہ جانے ان کے کام، وہ بھی بندر بنائے گئے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے باہر نکل کے معاشرے کو سدھاروں، میں اپنے آپ کو سدھار لوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جب آپ کے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ کے شوہر گھر سے باہر جاتے ہیں، تو باہر سارا وہ ماحول ان کو ملتا ہے جو ان کے تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہاں کمی رہے گی؟ یہاں کمی رہے گی کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا۔ ایک بندہ صرف اپنے آپ کو بدل کے بیٹھ جائے تو معاشرہ نہیں بدلتا، اس لیے معاشرے کو بدلنے کے لیے تبلیغ کی ہر وقت ضرورت ہے، ایسے لیکچرز کی، ایسے کاموں کی، تاکہ سارا معاشرہ سیف ہو۔ میں اپنا گھر چمکا کے ہر طرح کے اس کو صاف ستھرا کر کے دروازہ بند کر دو، میں کہوں جی اب جرمز اور مکھیاں میرے گھر نہیں آئیں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ جس لمحے دروازہ کھولے گا نا، اگر گلی میں کوڑے کا ڈھیر ہے، اگر گلی گندی ہے، ڈھک کر کے مکھیاں اندر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ گلی گندی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جیسے سے گزرے کوڑے کے ڈھیر اور پانی کے جوڑ جمع ہوتے ہیں، آپ کے ڈینگی وائرس میرے گھر تک خدا نہ خواستہ نہ نہیں آئے، رکے گا ہی نہیں، کیونکہ باہر جو پانی کے جوڑ پڑے ہوئے، تو گھر نہیں، گلی بھی صاف، گلی نہیں، سیکٹر بھی صاف، سیکٹر نہیں، شہر بھی صاف، شہر بھی، ملک بھی صاف، کیونکہ مچھروں پہ تو پابندی ہے نہیں، انہیں تو ٹکٹ لینا کوئی نہیں کہ وہ کراچی سے ادھر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو سارا ملک صاف، اسی طرح برائی کو بھی اسی طرح صاف کرے، ٹھیک ہے؟ میرے گھر میں نہیں ہے برائی، میری گلی میں اگر ہے تو گلی سے بھی ختم کرے، گلی میں نہیں ہے، سیکٹر میں تو سیکٹر سے ختم کرے، سیکٹرز میں اگر سب کچھ بہتر ہو گیا تو ملک سے ختم کرے، تاکہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ صرف کون سا گروہ بچا رہا جس نے روکا تھا، جس نے ٹوکا تھا، جو بار بار انہیں منع کرتے تھے آ کے کہ دیکھو یہ ڈھیلا سازی نہ کرو، صرف وہ محفوظ رہے، باقی جو تماشبین بنے بیٹھے رہے وہ محفوظ نہیں رہے۔ یاد رکھو جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی، مثلا سمپل سی مثال ہے نا، پتہ نہیں اب صحیح خبر ہے کہ نہیں، کل میں نے دیکھا کہ کسی نے بل پیش کیا ہے کہ جو اینکر ہمارے آ کے دینی پروگرام کرتے ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، تو یہ بل منظور ہو گیا۔ واللہ اٹھنا چاہیے نا، بولنا چاہیے نا۔ میں یہ نہیں کہتی وہ برے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بھٹکے ہوئے ہیں، کن حالات سے وہ یہاں پہنچے ہم نہیں جانتے، پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، بلا تحقیق ہم بات نہیں کرتے، لیکن وہ جب تک وہ روش نہ چھوڑے ان کو یہ نہیں دی جانی چاہیے سی سارا سال اگر وہ زنا میں، لواطت میں، شراب نوشی میں، ان کی بہت زندگیاں، بہت تلخ زندگیاں ہوتی ہیں، اور ڈانس میں اور گانے میں اور فلموں میں اور ڈراموں میں اور برہنگی میں گزارتے ہیں، اور عین رمضان میں دوپٹہ اوڑھ کہتی ہیں آئیں ہم آپ کو دین کے بہترین طریقے بتاتے ہیں۔ تو میں ان سے سنوں گی، یا تو انہوں نے توبہ کر لی ہو پکی سچی، اور پتہ چلے کہ آئندہ کے بعد انہوں نے ہر کام چھوڑ دیا ہے سر آنکھوں پہ، جتنا ان کے اندر ایمان آیا ہوگا اتنا شاید ہمارے اندر بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اٹھتے کیوں نہیں ہم؟ سود کے خلاف ہم نہیں بولتے، رشوت کے خلاف ہم نہیں بولتے، کہتے ہمیں کیا لینا دینا، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، تو جب آپ کو واسطہ پڑتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس عذاب والے معاشرے سے آپ کا معاملہ پیش آ گیا۔ اسی طرح جہیز کے خلاف ہم نہیں بولتے تو اس کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے؟ آج ہماری زندگی عذاب ہو گئی، آج ہماری اچھی شریف نیک بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، انہیں کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ جہیز نہیں لائی، خاندان بڑا نہیں ہے، بھائی عہدوں پہ نہیں لگے ہوئے، باپ پہ کوئی کام نہیں ہے، چھوٹی سی پوسٹ ہے، بےزتی ہے، انسلٹ ہے، یہ کیا کام ہم نے شروع کر دیا؟ پورا خاندان ہم دیکھنا شروع ہو گئے، فیملی بھی چھوٹی ہو، سالے بھی تھوڑے ہو، سالیاں بھی کم ہو، بلکہ ایک ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ہم بھی کہتے ہیں لڑکا اکیلا ہی ہو تو اچھا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں روکنا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خاندانوں کی شرازیں بکھر رہی ہیں، تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں کہ ہم نے ہیلا سازیاں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں۔ یاد رکھو جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ یہودیوں پر قیامت تک کسی نہ کسی ایسی شخص ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں بدترین سزائیں پہنچاتا رہے گا، واقعی آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے، اور واقعی بڑی بھاری مغفرت اور رحمت والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں مختلف جماعتوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ ان میں سے نیک بھی ہیں اور کچھ دوسرے قسم کے بھی ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ پھر ان کی جگہ ان کو ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے ان سے کتاب سیکھی اور جو اس دنیا سے ناپائیدار کا حقیر سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آنے لگے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان سے اس کتاب میں اس بات کا عہد نہیں لیا گیا کہ رب کی طرف حق بات کے سوا کسی اور بات کی نسبت نہ کریں، اور کتاب میں جو کچھ ہے اس سے
انہوں نے پڑھ بھی لیا اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. پھر کیا اے یہودیو تم نہیں سمجھتے اور جو کتاب پکڑے ہوئے اور نمازیوں کے پابند ہیں تو ہم اصلاح کرنے والوں کے ثواب کو رائے گاں نہیں کرتے. بڑی تفصیل طلب آیات ہیں. سمپل چیزیں اس میں دیکھ لیں کہ ہیلا سازی، حجت بازی، دین سے دوری فرقوں کا سبب بنتی ہے. کچھ لوگ ان میں سے نیک رہتے ہیں، کچھ دوسری قسم کے. اللہ تعالیٰ میں نیک لوگوں میں شامل کرے. پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پیچھے بات ہو چکی، دکھ سے غم سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیتا ہے. لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو صرف لالچ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور جو ملے لینے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نیک ہیں، ہے نا ایسے لوگ، ایسی تنظیمیں، ایسی جماعتیں، ایسے لوگ جن کی فطرت میں کیا لالچ، ہرس، طمع، ہر وقت ہیٹنا، مانگنا، جمع کرنا، اور اس پہ نمازی بھی کہلائیں اور عبادت گزار بھی کہلائیں. ہماری عزت جو نہیں ہوتی رسپیکٹ. یقین کریں ایسے بندے کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. جو دنیا کی طرف لٹکاتا نا زبان، اس کا آگے آپ پڑھیں گے کتے سے مثال دی گئی نا، تو کتے کی رسپیکٹ ہوتی ہے نہیں. ایسے بندے کو دیکھ کہتے ہیں یہ لالچ والی آتی، اس کا اور کام کیا مانگنا تانگنا. تو بہت زیادہ اس پہ گہری بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب انہیں زیادہ سامان ملتا ہے پھر بھی یہ لالچ میں لے جاتے ہیں. کیا ان سے اس کتاب میں اس بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ رب کی طرف سے حق بات کس وقت کسی اور کی بات نہ سنیں، کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ کیا کتاب میں جو کچھ انہوں نے پڑھ لیا پرہیزگاروں کے آخرت کا گھر بہتر نہیں؟ پھر کیا ہے کہ جو تم سمجھتی نہیں ہو یہ کتاب پکڑے ہوئے اور نمازیوں کی پابندی کرتے ہیں. جی تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی آیتوں میں تعریف ہے. ان کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب مقدس سے قرآن پر عمل پیرا ہے اور اس کی روشنی میں رحمت اللہ العالمین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، رب کے احکامات پر خوشی خوشی عمل کرتے ہیں اور ممنوعات سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز باقاعدہ پابندی سے خوشی خوشی پورے ذوق اور شوق سے ادا کرتے. فرمایا واقعی یہ لوگ اپنی اصلاح میں لگے ہوئے، پھر بھلا اللہ ایسے مخلصوں کے ثواب کو کیسے ضائع فرما سکتے ہیں؟ اس کی فرمایا اللہ اصلاح کرنے والے کے ثواب کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر وقت اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے رہتے. یاد رکھو جب ہم نے ان پر پہاڑ چھت کی طرح اٹھا لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، ہم نے کہا ہم نے تمہیں جو کتاب دی سے مضبوط تھام لو، اس کے احکامات یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے ان کے بارے میں اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں. مبادہ قیامت کے روز تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس اقرار سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں. تو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے پھیلوں پر تم ہمیں ہلاک کر دے گا؟ ہم آیتیں اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں. یعنی حجت تمام ہو چکی ہے. کل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ملا قرآن، ہمیں نہیں ملی ہدایت، ہمیں ملتا ہے تو ہم ان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے. کوئی بھی انسان دنیا سے اس سے پہلے نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس کلام اللہ ہدایت پوری طرح نہ پہنچ جائے.